السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم فلبوٹمی سرٹیفکیٹ کورس 3 مہینے کا۔ یہ ایک شارٹ کورس ہے جس میں 6 ماڈیول ہے۔ اس کورس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی لیب یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ لیب ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کرنے ہیں، اور جب آپ وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے جسم سے خون لیا جاتا ہے، مطلب آپ کے آرٹریز یا وین یا ڈرمل پنکچر کیا جاتا ہے، جو خون لینے کے 3 مختلف طریقے ہیں۔ تو موسٹ پروبیبلی آپ کے وین سے بلڈ لیا جاتا ہے، اور اس بلڈ کو جو اسپیشلسٹ لیتا ہے یا جو ٹیکنیکل پرسن لیتا ہے اس کو فلبوٹمسٹ کہا جاتا ہے۔ تو اس کورس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فلبوٹمی کیا ہے اور فلبوٹمسٹ کرتا کیا ہے، اس کے سافٹ سکل اور اس کے ہارڈ سکل کون کون سے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اس کورس کے لرننگ آبجیکٹیو کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کورس کو کور کریں گی، جیسے کہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ہے پروفیشنلزم، اور پروفیشنلزم ایک فلبوٹمسٹ کے لیے کتنا ضروری ہے اس پورے ماڈیول کے اندر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ آیا جو فلبوٹمسٹ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے، وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہا ہے، پیشنٹ کو ریسیو کیسے کر رہا ہے، یا وہاں پہ جو سیمپل وہ ریسیو کر رہا ہے اس کو آگے کیسے پروسیس کر رہا ہے۔ تو ڈیلنگ ود دا پیشنٹ اینڈ ڈیلنگ ود ہز کولیگس، اور ساتھ میں وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی یا اس کا فرینڈشپ یا اس کی اور بہت ساری چیزیں کہ وہ کس حد تک ریلائی کریں گے، یہ ساری چیزیں پروفیشنلزم کے اندر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد جو میڈیکل ٹرمینالوجیز ہے اس پہ ایک فلبوٹمسٹ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ریسیپشنسٹ کی طرف سے کوئی انوائس آتی ہے یا کوئی باہر سے انوائس لے کے آتا ہے تو میڈیکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہے اوبیسلی اس کے اندر، اور ان میڈیکل ٹرمینالوجیز کو پہچاننا ہی فلبوٹمسٹ کی کمال ہے، کیونکہ اگر اس کو وہ میڈیکل ٹرمینالوجیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو بڑی مشکل ہوگی آگے ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے، ایگزامپل لینے کے لیے، یا آگے پروسیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے۔ اور لیب ٹیسٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ جتنے لیب ٹیسٹ ہوں گے لیب کے اندر تو ایک فلبوٹمسٹ کو ان سارے لیب ٹیسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، نہ صرف ان کے نام کا پتہ ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے کیا کیا پری ریکوزٹ ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے اور وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر کرنا چاہ رہا ہے تو فاسٹنگ بلڈ شوگر کے بارے میں اس فلبوٹمسٹ کو پوری معلومات ہونی چاہیے کہ فاسٹنگ بلڈ شوگر فاسٹنگ پہ ہوگا، رینڈم بلڈ شوگر کس طرح ہوتا ہے، PPBS جیسے پوسٹ پرینڈیل بلڈ شوگر ہے وہ 2 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے کھانے کے، اور اسی طرح مزید بہت سارے ٹیسٹ۔ تو سب ٹیسٹ کے نام اور ان کے بارے میں پوری معلومات ان کو ہونی چاہیے۔